بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دوستو، ایک حادثہ جس نے ایک ڈاکٹر کو اس کا پیشہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ بات یہاں ختم نہ ہوئی، اس نے شہر سے جنگل کی طرف ہجرت بھی کر لی۔ آخر یہ ماجرا کیا تھا، جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، آپ نے جانوروں کی ایسی کہانیاں سن رکھی ہوں گی جن پر یقین کرنا ناممکن سی بات ہے۔ کبھی آپ کو ایسا لگا کہ کوئی جانور آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہو اور کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو؟ کبھی تو انسان جانوروں کے کیے گئے اشارات کو سمجھ جاتا ہے اور ان بے زبانوں کے مسائل کو حل کرنے میں کوشاں ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ جس کا نام الیگزینڈر تھا اور وہ ماں باپ کی شفقت سے محروم تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پیدائش پر ہی اسے چھوڑ دیا تھا اور اس کے باپ کے بارے میں کبھی کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا، اور وہ ایک یتیم خانے میں پلا بڑھا۔ جب وہ بچہ تھا تو اکثر بیمار رہتا تھا۔ ماں کی شفقت سے محروم یہ بچہ ایک ڈاکٹر کے رحم و کرم پر تھا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ الیگزینڈر کو بیمار ہونا اچھا لگتا تھا، کیونکہ جب وہ بیمار ہوتا تو اسے اس ڈاکٹر کا پیار اور شفقت ملتی، اور ڈاکٹر سے اتنا مانوس ہوا کہ اس نے بھی سوچ لیا کہ وہ ڈاکٹر ضرور بنے گا۔ الیگزینڈر نے جب پڑھنا سیکھا تو وہ ادویات سے متعلق کتابیں پڑھتا اور سارا وقت انہی کتابوں کے ساتھ گزارتا، اور جب وہ اس قابل ہو گیا کہ اس کا ایڈمیشن کسی میڈیکل کالج میں ہو جائے تو اس نے یتیم خانہ چھوڑا اور میڈیکل کالج میں چلا گیا۔ وہ اپنی محنت، لگن اور علم کی وجہ سے جلد ہی ڈاکٹرز کی نظر میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی گریجویشن مکمل ہوئی، الیگزینڈر کو ایک بہترین ہسپتال نے ہائر کر لیا اور وہ جلد ہی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں لیڈنگ سرجن بن جاتا ہے۔ اس نے اپنے پورے کیریئر میں کوئی ناکام سرجری نہیں کی تھی، مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ جس نے الیگزینڈر کی زندگی کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ یہ خزاں کی ایک بارش بھری صبح تھی اور دھند کا ڈیرا اپنے عروج پر تھا، اور ایک خاتون جو کہ پیگنٹ تھی اور اسے ڈیلیوری کے لیے جلد ہسپتال پہنچنا تھا، وہ خود ہی کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ وہ عورت شدت درد سے تڑپ رہی تھی اور مسل میں تناؤ کی وجہ سے اس کا گاڑی پر سے کنٹرول ختم ہوا اور گاڑی ایک درخت میں جا ٹکرائی۔ خوش قسمتی سے جلد ہی اس عورت کو ریسکیو کر کے الیگزینڈر کے ہاسپٹل میں لایا گیا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ آخرکار کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور الیگزینڈر روتا ہوا باہر آیا، کیونکہ وہ اس عورت کو اور اس کے بچے کو نہیں بچا پایا تھا، اور یہ پہلا ایسا کیس تھا کہ الیگزینڈر کسی کی جان بچانے میں ناکام رہا۔ الیگزینڈر کو اس کیس کے بعد خود پر سے یقین ختم ہو جاتا ہے اور اس نے سرجریز کرنا چھوڑ دی، کیونکہ جب بھی وہ آپریشن روم میں جاتا اس کے ہاتھ کانپنے لگتے۔ آخرکار اس نے ہاسپٹل سے ریٹائرمنٹ لے لی اور اپنی زندگی کے نئے باب کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اب الیگزینڈر جنگل کے بیچوں بیچ ایک ہٹ میں رہنے لگا تھا، جہاں پر سردیوں کے موسم کے شروع ہوتے ہی برف باری ہونے لگی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بالکنی میں ایک بھیڑیے کا بچہ ہے اور وہ خون سے لت پت ہے۔ الیگزینڈر نے جب اس بھیڑیے کے بچے کو اٹھایا اور جلدی سے اس کے زخم کو دیکھا، اس نے دیکھا کہ ایک تار اس بچے کے پیٹ میں پیوست ہے۔ اس نے اپنے میڈیکل اکوپمنٹ اٹھائے اور اس کا آپریشن کر کے وہ تار نکالی، اور پھر اسے مرہم پٹی کی اور ایک گرم کمبل میں لپیٹ کر چولہے کے سامنے رکھ دیا۔ بھیڑیے کا بچہ چند ہفتوں میں ہی پھر سے بھاگنے دوڑنے لگا۔ سردیوں کا موسم اس بچے اور الیگزینڈر نے ایک ساتھ گزارا، اور بہار کے موسم میں پھر الیگزینڈر نے اس ولف پپ کو واپس جنگل میں چھوڑا۔ مگر اکثر وہ بھیڑیے کا بچہ الیگزینڈر کے پاس آتا، اور ایک دن خلاف معمول جب وہ بھیڑیے کا بچہ آیا تو وہ اکیلا نہ تھا بلکہ ایک زخمی لومڑی کو بھی ساتھ لایا، اور پھر الیگزینڈر نے اس کا علاج بھی کیا۔ اور پھر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، کچھ دن بعد وہ ایک ہرن کو لے کے آیا اور پھر ایک خرگوش کو بھی۔ بھیڑیے کا بچہ جس بھی زخمی جانور کو دیکھتا وہ اسے اپنے ساتھ الیگزینڈر کے پاس لے آتا۔ الیگزینڈر کافی حیران تھا کہ یہ ولف پپ کسی بھی جانور کو اپنے خوراک نہیں بناتا اور انہیں اس کے پاس لے آتا ہے۔ آہستہ آہستہ الیگزینڈر بھی کھویا ہوا اعتماد پھر سے پانے لگا، اور اس کے ہاتھ اب کبھی نہیں کانپتے۔ الیگزینڈر کی زندگی اس طرح گزر رہی تھی کہ ایک دن وہ کسی کام سے شہر کی طرف گیا تو راستے میں اس نے ایک حادثہ دیکھا، اور لوگوں کو وہاں ایمرجنسی مدد کی ضرورت تھی اور ان کے پاس ایمبولینس کا انتظار کرنے کا بالکل وقت نہیں تھا۔ الیگزینڈر گاڑی سے اترا اور وہاں پر موجود سارے زخمی کی مدد کرنے لگا، اور جب ایمبولینس آئی تو وہ ان کے ساتھ ہاسپٹل تک گیا اور وہاں ڈاکٹرز کی مدد بھی کی۔ الیگزینڈر اپنی خود اعتمادی پھر سے پا چکا تھا اور پھر سے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، اور پھر وہ واپس اپنے کام کی طرف آ گیا۔ مگر اس نے جنگل میں اپنے جنگلی دوستوں کے ساتھ ہی رہنا پسند کیا۔ وہ ہمیشہ اس بھیڑیے کے بچے کا احسان مند رہا کہ جس نے اسے پھر سے ہمت اور اعتماد دیا، اور وہ ایک بار پھر اپنی زندگی جینے لگا تھا۔
دوستو ڈاکٹر کی اعتماد کی بحالی میں اس ویڈیو کا اہم کردار ہے۔ رب کی مخلوق کے اشارات کو سمجھ جائیں تو مسائل کا حل کرنے میں اعتماد پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔